یہ علامہ ابن کثیر فرما رہے ہیں، بغداد کے ایک ادیب اور شاعر ہیں علامہ ابن نجاح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ بڑے پائے کے ادیب اور شاعر تھے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم حضور غوث اعظم کی مجلس میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں حضور غوث اعظم کتنے اشعار دوران درس پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے حلقہ درس میں لوگ اپنے شغل کے اعتبار سے آیا کرتے تھے، جیسا جس کو شوق ہوتا وہ چیز سیکھنے کے لیے آتا۔ جس کو حدیث سیکھنی ہوتی وہ حدیث کا درس لینے آتا، جس کو تفسیر سیکھنی ہوتی وہ تفسیر سیکھنے آتا، جس کو نحو سیکھنی ہوتی وہ نحو سیکھنے آتا۔ فرماتے ہیں میں ادیب تھا، مجھے میں شاعر تھا اور شاعری کا شوق رکھتا تھا، لہٰذا میں حضور غوث اعظم کی مجلس میں اس خیال سے گیا کہ دیکھوں کہ آپ کتنے اشعار پڑھتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ کسی لفظ کی بحث کرتے تو اس لفظ کے معنی کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل ایک شعر پڑھتے، جو کہ عرب شعراء کا شعر ہوا کرتا تھا، اور وہ اس بات کی دلالت کرتا تھا کہ اس لفظ کے معنی یہی ہے۔ حضرت امام ابن نجاح فرماتے ہیں میں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چلا گیا، میں نے اپنے پاس ایک دھاگا رکھ لیا تاکہ اس پہ گٹھا باندھتا رہوں۔ حضور غوث اعظم نے 70,000 کے مجمع میں مجھے دیکھ کے مخاطب کیا اور فرمایا اے ابن نجاح میں مسئلے کو حل کرتا ہوں اور تم گرہ لگاتے جاتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری توجہ ہمارے اوپر نہیں ہے، میں الفاظ اور معنی کے دقائق کو حل کرتا ہوں، اس کو کھولتا ہوں اور تم گرہ لگاتے ہو۔ امام ابن نجاح فرماتے ہیں کہ میں تائب ہو گیا، میں نے توبہ کی کہ آپ کی بارگاہ میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں۔ فرماتے ہیں ہر لفظ کے اوپر آپ نے ایک شعر ارشاد فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور غوث اعظم کو اللہ نے ادب کا عالم بھی بنایا تھا، آپ شاعر بھی تھے اور لغت بھی جانتے تھے۔ نحو کے ایک بہت بڑے امام ہوئے ہیں امام ابن خشاب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نحو کا بہت بڑا امام تھا، خود فرماتے ہیں کہ میں امام تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نحویوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سارا دن وہ ضربہ یضربو کی گردان میں لگے رہتے اور نحو کے مسائل کو حل کرتے رہتے اور بڑی بڑی نحو کی کتابیں پڑھتے رہتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا کہ حضور غوث اعظم کی مجلس میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم نحو پر کس طرح بحث کرتے ہیں۔ تو علامہ ابن خشاب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے گئے، کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے تو چونکہ آپ نحوی تھے فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ اکڑ بھی تھی، تو فرماتے ہیں کہ مجھے حضور غوث اعظم کا کلام کچھ زیادہ وزنی محسوس نہیں ہوا اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج کا پورا دن ہم نے ضائع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں بھی خیال آنا تھا، حضور سیدنا غوث اعظم میری طرف متوجہ ہوئے اور مخاطب کر کے فرمایا اے ابن نجاح تم کو نحو اللہ کے ذکر سے زیادہ محبوب ہے، تم ہماری صحبت میں آ جاؤ، ہم تمہیں سیبوبیہ کا زمانہ دکھا دیں گے۔ یہ امام سیبوبیہ یہ نحو کے بڑے امام تھے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ وہ تو ہم سے گزرے ہوئے ہیں، تم ہماری صحبت اختیار کرو، ہم تمہیں سیبوبیہ کا زمانہ دکھا دیں گے۔ علامہ ابن خشاب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جس قدر نحو حضور غوث اعظم سے سیکھی ہے اس قدر مجھے کبھی کتابوں سے بھی علم حاصل نہیں ہوا، ایسا علم حضور غوث اعظم کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ آپ نہ صرف عالم با عمل تھے بلکہ صوفی با صفا تھے۔ ہمارے یہاں زیادہ تر تقاریر حضور غوث اعظم کی کرامات پر ہوتی ہیں، اور میں آپ کو بتا چکا کہ یہ تو اولیاء العظام کے لیے اللہ کی بارگاہ سے کئی انعامات میں سے فقط ایک انعام ہوتا ہے۔ ولی کی تو توجہ بھی نہیں ہوتی کرامات کی طرف، وہ تو لوگوں کی مدد اور نصرت کے لیے اعانت کے لیے کرامات کا کبھی خود اظہار فرماتے ہیں اور کبھی خود بخود اظہار ہو جاتا ہے، ان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ چنانچہ میں بھی چند کرامات حضور غوث اعظم کی آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اس امت پر حضور غوث اعظم نے احسان فرمایا، خود حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے اس بات کی ضمانت لے لی ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ
فرماتے میرے مرید اور میرے مریدوں کے مرید 7 سلسلوں تک جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں جب کبھی میرا کوئی مرید مغرب میں رہ کر کسی کبھی فعل کا مرتکب ہو جائے، میں مشرق میں رہ کے اس کی پردہ پوشی کر لیتا ہوں۔ فرماتے میں اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے توبہ طلب کر لیتا ہوں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں دیکھا اور حسرت ان لوگوں پر جو ہمیں نہ دیکھ سکے۔ ایسے پائے کے چوٹی کے عالم۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر آئی کہ یہاں رہے گا، ان کی صحبت میں رہے گا تو کچھ علم دین سیکھ جائے گا اور اس کو یہاں مناسب غذا پانی بھی میسر ہوگا، اس کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ اپنے لڑکے کو حضور غوث اعظم کے سپرد کر کے چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اسے اپنے بچے کا خیال آیا تو اس سے ملاقات کے لیے آئی کہ جا کے دیکھوں اس کی کیفیت کیا ہے۔ جب حضور غوث اعظم کے مدرسے پہنچی اور اپنے لڑکے کو دیکھا تو اس کی صحت تو پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ وہ بڑی غمزدہ ہوئی کہ میں نے تو یہاں اس کو اس لیے چھوڑا تھا کہ اس کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ یہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چلی گئی۔ جب وہاں گئی تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مرغی کا گوشت تناول فرما رہے ہیں۔ وہ پہلے ہی غمزدہ تھی، کچھ غیظ و غضب کے عالم میں آ گئی۔ وہ کہتی ہے حضور قبلہ میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے پاس اس لیے چھوڑا تھا کہ آپ کی صحبت میں رہ کے وہ علم دین بھی سیکھے گا، اس کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس کی تو صحت کمزور ہو گئی اور آپ کا حال ہے کہ آپ خود مرغی تناول فرما رہے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب اس مرغی کی ہڈیاں موجود تھیں، آپ نے ان کو جمع کیا، اس پہ بسم اللہ شریف پڑھی، وہ زندہ ہو کے چلنے لگی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم نے فرمایا اے عورت جب تیرا بیٹا اس مقام کو پہنچ جائے تو جو چاہے کھا سکتا ہے۔ ابھی تو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث اعظم زندہ باد۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا ابھی تو اس کا مجاہدہ چل رہا ہے، وہ پہلے اس مقام کو تو پہنچے پھر جو چاہے وہ کھا سکتا۔ یہ ہے کرامت حضور غوث اعظم کی۔ اور یاد رکھیے گا کہ کرامت یہ اتباع قرآن و سنت کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا، اطاعت کرے گا، اللہ اس کو انعام عطا فرمائے گا۔ تیسری کرامت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم اپنے وقت کے جلیل القدر امام تھے۔ ایک مرتبہ اپنے شاگرد کے ساتھ بغداد شہر کے بازار سے گزرنے لگے تو شاگرد نے دیکھا کہ لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ہیں، وقت کا امام جا رہا ہے اور کسی کی توجہ ہی نہیں۔ ابھی شاگرد کے دل میں اتنا خیال آنا تھا، لوگ آگے بڑھ کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کرنے لگے۔ اتنے کثیر لوگ آ گئے کہ حضور غوث اعظم اور اس شاگرد کے درمیان مجمع حائل ہو گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے اس کو دیکھ کے فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹا تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ لوگ کے امام وقت کا امام گزر رہا ہے اور لوگ اس کو سلام نہیں کرتے، اللہ نے ہمیں دلوں پہ تصرف عطا فرمایا ہے، میرا جب جی چاہتا ہے میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہوں، جب جی چاہتا ہے لوگوں کو اپنے سے پھیر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا جی چاہتا ہے ہمیں اللہ نے تصرف عطا فرمایا ہے، جب جی چاہتا ہے لوگوں کو اپنی طرف لے آتا ہوں اور جب جی چاہتا ہے میں لوگوں کو اپنے سے پھیر دیتا ہوں۔ یہ ہے کرامت کہ اللہ نے آپ کو لوگوں کے دلوں پہ تصرف عطا فرمایا تھا۔ آخری بات کر کے بس بات کو ختم کروں گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے مرید ہیں میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جب آپ کا شورا ہوا، آپ کی معرفت ہوئی تو ایک وہابی آپ سے ملاقات کے لیے آیا، بڑا متاثر ہوا، جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر لکھا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، یہ تو شرکیہ کلمہ معاذ اللہ۔ ابھی اس کے دل میں خیال آیا تھا، حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر سے باہر آئے، آپ نے بغداد کی طرف منہ کر کے پکارا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ وہ وہابی بے خود ہو گیا اور اس کے منہ اور ناک سے غلاظت جاری ہو گئی۔
وہ تڑپنے لگا، گر گیا۔ لوگوں نے اس کو اٹھایا، اس کا منہ صاف کیا اور اس سے اس بے خودی کا سبب پوچھا۔ وہ کہتا میں نے میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دروازے پر جب یہ لکھا دیکھا، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ادھر حضرت میاں شیر ربانی نے حضور غوث اعظم کو آواز دی، وہ بغداد سے چلے آئے اور انہوں نے فرمایا کہ جو ہمیں صدقے دل سے پکارے ہم اس کی مدد کو چلے آتے ہیں۔ حضور غوث اعظم بغداد سے آ گئے ایک دفعہ پکارنے پر۔ جو کوئی صدقے دل سے پکارے، ہمارا ایمان اس قدر کامل نہیں ہے کہ ہمارے پکارنے پہ آ جائے، لیکن یہ باتیں سچ اور حق ہیں کہ حضور غوث اعظم نہ صرف اپنی حیات میں لوگوں کو نفع پہنچاتے رہے بلکہ بعد از وفات بھی لوگوں کو نفع پہنچا رہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح امام تاج العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا قول صادق آ رہا ہے، جو انہوں نے پیشن گوئی کی تھی نا کہ قیامت تک تیرا ملک چیختا رہے گا۔ تو اتنا عرصہ گزر گیا، کوئی 800-900 سال گزر گئے ہیں، اور اب تک حضور غوث اعظم کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے اور آپ کی تعلیمات سے دنیا روشناس ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے ان اولیاء کرام، ان علماء عظام کے علم اور ان کی تعلیمات کو تو ترک کر دیا ہے اور کئی حد تک بھلا دیا ہے اور ان کی کرامات پر اکتفا کیے بیٹھے۔ تو یاد رکھیے کہ کرامات سے زندگی نہیں گزرتی بلکہ تعلیمات سے زندگی گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا، ہمیں اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیدنا غوث اعظم اور اللہ کی دیگر ولیوں سے کامل عشق و محبت رکھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔